دعوت دی گئی ہے۔ 10 اور 11 جون کی درمیانی رات کو رات 11:15 بجے CCD پولیس اسٹیشن چکوال کے باہر ایک آرمڈ رابری ہو رہی تھی، جس میں ایک فیملی جو کہ کار میں سوار تھی اس کو ہاسٹیج بنا رکھا تھا ڈاکوؤں نے۔ وہاں پر موجود ڈیوٹی پہ CCD آفیشل نے دیکھا کہ یہ آرمڈ رابری ہو رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنی ایک QRF ٹیم کے ساتھی اس کو اطلاع دی کہ ایک آرمڈ رابری ہو رہی ہے، جس کو سنتے ہی CCD آفیشل جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے۔ وہ فوراً اپنی رائفل لے کے CCD پولیس اسٹیشن سے باہر آئے۔ اب ایسی سچویشن میں ان کے پاس 2 آپشنز تھیں، آیا کہ وہ رسپونڈ کرتے یا اس کو اگنور کرتے۔ CCD آفیشل نے اس کو رسپونڈ کرنا بہتر آپشن سمجھا، اور وہاں پر جو آرمڈ رابری ہو رہی تھی اسی دوران ایکسچینج آف فائر ہو گیا۔ پہلا فائر رابرز کی طرف سے کیا گیا، جس کو رسپونڈ CCD آفیسر نے کیا۔ اس ایکسچینج آف فائر کے بعد جو ڈاکو تھے انہوں نے ایک ساتھ والی گلی میں اپنی اوٹ لے لی، اور اسی فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو وکٹم کی گاڑی ہے اور جو فیملی جس میں سوار تھی وہ دوسری جانب کی طرف نکل گئی۔ جو CCD آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں سوار ہیں۔ انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا، جس سے ایک معصوم اور خوبصورت بچی کی جان چلی گئی۔ ہم اس واقعے کی اوپر جو فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس انسیڈنٹ میں جو CCD آفیسر سے غلطی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں۔ اس میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے CCD کی رولز آف انگیجمنٹ، ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور جو ہمارے پروٹوکولز ہیں اس کی ایک سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس خلاف ورزی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا۔ نمبر 1، جب بھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں نمبر 1 چیز ہے کہ ٹارگٹ کی پازیٹیو آئیڈینٹی ہو۔ پازیٹیو آئیڈینٹی سے مراد ہے کہ کنفرمڈ شناخت ہو۔ اس صورت میں سیلف ڈیفense میں فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی شناخت کنفرم ہو چکی ہو اور آپ کے اوپر فائر کیا جا چکا ہو، اس کے بعد پولیس والا یا کوئی CCD آفیسر فائر کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے اوپر فائر تو کیا گیا تھا، لیکن اس کو ٹارگٹ کی کلیئر ڈائریکشن کا آئیڈیا نہیں تھا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ڈاکو ہیں وہ ایک گلی میں جا کے پناہ لے چکے ہیں اور وہ ہٹ چکے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو مسٹیک کیا کہ گاڑی کے اندر شاید ڈاکو سوار ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ ڈاکو نے چھین لی ہے، اس بنیاد پہ اس نے فائر کر دیا۔ نمبر 2، جب بھی کسی ٹارگٹ کو انگیج کیا جاتا ہے تو اس میں ٹارگٹ کو ایم اس کے ٹائرز کی طرف کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک سنگین غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس معصوم بچی کی جان چلی گئی۔ اس کے علاوہ جب بھی ٹارگٹ انگیج کیا جا رہا ہو تو ہماری پہلی پرائرٹی سٹیزنز کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیفٹی ہے، اور اس کے بعد جو ڈاکو ہیں ان کی اریسٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں جو 3 سے 4 SOPs کی وائلیشن ہوئی ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور انہی غلطیوں کی نتیجے میں ہم نے اسی وقت ایک 302 کے تحت FIR رجسٹر کی، اسی فیملی کی کمپلین پہ FIR رجسٹر کی گئی، اور